اس دنیا میں جب بندہ زندگی گزارتا ہے، چونکہ اللہ پاک نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے نیکی بدی کا، تو بعض بندے جو ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ بندوں سے زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان میں دوست بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بھی، بچے بھی، اولاد بھی، سارا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ہے ہی دھوکے کا گھر۔ اس میں یعنی اکثر جو ہے بندے کو دھوکہ ہوتا ہے۔ تین جو ہستیاں ہیں ان کے علاوہ یہ سمجھ لے کہ ہر بندہ اس کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور کوئی اس کو زیادہ امید ان پر رکھنے کی ضرورت نہیں رکھے گا، تو وہ خود جو ہے وہ پریشان ہوگا، کیونکہ جو بندہ ریت پر گھر بناتا ہے تو وہ پہلے ہی کمزور ہے، اس نے ٹوٹنا ہی ہے۔ ان میں سے ایک ہستی تو اللہ جل مجدہ کی ہے کہ اللہ پاک نے کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس نے اس پر اعتماد کیا، جس نے اس کے ساتھ صحیح تعلق رکھا، جس نے صحیح ایمان رکھا، جس نے جو اللہ پاک سے ڈرا، اس کی حضوری میں رہا، اطاعت میں رہا، تو اللہ پاک کبھی بھی اس بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور بندہ اس پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، کبھی اس کو پریشانی نا امیدی اس سے نہیں ہوتی، کیونکہ جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا آج تک کبھی بھی ایک موقع نہیں آیا کہ اللہ پاک نے کسی سے بے وفائی کی ہو یا کسی اور زیادتی کی ہو، بلکہ وہ پاک ہے ان سب عیبوں سے۔ دوسری ہستی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انہوں نے بندوں پر احسان کیا، ہمیشہ وفا کی، اور جفاؤں کا بھی بدلہ وفا کی صورت میں دیا، اور ہر ایک کی خیر چاہی اور رحمت ہے وہ کائنات کے، اس لیے ان سے تعلق بھی بندے کو ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے، کبھی اس کو نا امیدی نقصان نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو ہے ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا آپ سے اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہے، یعنی آپ کے اور دوسروں کے درمیان کئی چیزیں آ سکتی ہیں، رشتے کی وجہ سے تعلق ہو جاتا ہے، جیسے رشتہ داری ہوتی ہے، نکاح کی وجہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، دوستی بیچ میں آ جاتی ہے، پیسہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی سیاست کی وجہ سے، کبھی کھیلوں کی وجہ سے، لیکن یہ ساری چیزیں قابل اعتماد نہیں، ان میں سے اکثر دھوکے ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ کے اور کسی کے درمیان صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے تعلق ہے، تو وہ تعلق بھی ہمیشہ باقی رہتا ہے، کبھی ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کے دن ہر دوستی رشتہ داری یہ دشمنیوں میں بدل جائے گی، الا المتقین، مگر جن لوگوں نے اللہ کے لیے تعلق رکھا ہوگا، جو متقی لوگ ہیں، وہ تعلق جو ہے وہ وہاں بھی قائم دائم رہے گا، یعنی بیوی بچے کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور اولاد کا تعلق، ماں باپ کا، رشتہ دار بہن بھائیوں کا، لیکن یہ تعلق جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اکثر بندے کیا کرتے ہیں، غلطی تو وہ خود کرتے ہیں، اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری، نہ اس ذات سے تعلق بنایا اللہ پاک کی ذات سے، نہ نبی علیہ السلام سے رشتہ جوڑا صحیح، نہ ہی بزرگوں سے، ولیوں سے، اولیاء اللہ سے، اہل اللہ سے، بس سرسری سا تعلق رکھا، ہم یہ ٹھیک ہے، کبھی اللہ پاک بھی ہے، نبی علیہ السلام بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ہاں ٹھیک، لیکن انہوں نے اصل اپنے جو معاملات وہ کیے ہوتے ہیں وہ اپنی دنیاوی وجہ سے، اپنے میاں بیوی بچوں کے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو ان سے ان کو بار بار پھر جو ہے دھوکے بھی ملتے ہیں، ناقدری بھی ہوتی ہے، پھر بندہ روتا پیٹتا ہے، جی میں زندگی ضائع کر دی، فلاں نے قدر نہیں کی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ ہونا چاہیے ایسے ہی اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے جب ایک غلط چیز پر اعتماد کیا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے، نیک لوگوں کو چھوڑ کے، تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب نیک لوگ جو ہوتے ہیں ولی تو دیکھیں، لوگ جب دنیا ان کو دھتکار دیتی ہے، کسی کو بیوی نے گھر سے باہر نکال دیا، یا بیوی کو خامد مال کٹائی کر کے کر دیا، اولاد نے نکال دیا، دوستوں نے دھوکہ دے دیا، حکومتوں نے چھوڑ دیا، تو یہ تمام لوگ جب کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو وہ سینے سے لگاتے ہیں، ان کی جو ہے
ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو رستہ دکھلاتے ہیں، یعنی جب دوسرے جو تو اس لیے جو ہے سیانہ بندہ یعنی یہی وہی ہے کہ جو مضبوط چیز پر قدم رکھے، پتھر پر اپنا گھر بنائے، اور وہ یہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ انعام یافتہ لوگ ہیں اور اللہ پاک خود ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنائے، انہی کے ساتھ زندگی گزارنے اور وقت گزارنے کا ارادہ کرے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون میں رہے گا، آخرت میں بھی یہ لوگ اس کے کام آئیں گے، ورنہ پھر پریشانی ہے یہاں اور دھوکے، اور آخرت میں بھی پھر جو بے وفائی ہوگی